Hello everyone, this is Farid Usman from GPGC Lucky Marwat. Previous classes में हमने स्टेप ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि हम फ़िज़िकल एजुकेशन में किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप अपना सकते हैं। तो वो डिफरेंट स्टेप्स थे जिसके ज़रिए हम फ़िज़िकल एजुकेशन के किसी भी एक्टिविटी को अरेंज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिज़िकल एजुकेटर कि एक फ़िज़िकल एजुकेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसको तो इस सब्जेक्ट के बारे में पता है, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि ये हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन में एक सब्जेक्ट है प्लानिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो हम इसके क्लासेस ले रहे हैं जिनके कुछ क्लासेस हमने छुट्टियों से पहले कॉलेज में लिए थे और कुछ क्लासेस हम इधर ऑनलाइन ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिज़िकल एजुकेटर कि एक फ़िज़िकल एजुकेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। अरेंज एंड परफॉर्म ऑल क्रिटिकल एजुकेशनल एक्टिविटीज़। एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम क्रिटिकल फ़िज़िकल एजुकेशनल एक्टिविटी को अरेंज करेगा और परफॉर्म करेगा। मतलब जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, कॉलेज लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, तो ये सब एक फ़िज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अरेंज करेगा, वो परफॉर्म करेगा। प्रिपेयर एंड रिकॉर्ड ऑल फिज़िकल एजुकेशनल एक्टिविटी। एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम फ़िज़िकल एजुकेशनल एक्टिविटी की रिकॉर्ड और क्या करेगा, अपने साथ रखेगा और वो क्या करेगा, इसको प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। मतलब जो भी एक्टिविटी हो ये किसकी ज़िम्मेदारी है, एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ज़िम्मेदारी है। एनालाइज होल फिज़िकल एजुकेशनल एक्टिविटी अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स। और अपने स्टूडेंट के साथ फ़िज़िकल एजुकेटर एक्टिविटी को सही तरीके से एनालाइज करेगा, सही तरीके से मैनेज करेगा, सही तरीके से मेंटेन करेगा। पार्टिसिपेट इन कंप्लीट इन सर्विस ट्रेनिंग। जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा। मतलब ये एक फ़िज़िकल एजुकेशन एवेलुएटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं उसमें जो भी चीज़ें दरकार होती है उसको क्या करेगा, उसको अरेंज करेगा, उसको मेंटेन करेगा। इवैल्यूएट एवरी स्टूडेंट्स एबिलिटी इन्फॉर्म टेस्टिंग। एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स का फ़िज़िकल एबिलिटी, फ़िज़िकल लेवल जो है वो एक इन्फॉर्म टेस्ट के ज़रिए से एवेलुएट करेगा। मतलब वो अपने स्टूडेंट्स का ये टेस्ट करेगा कि कौन सा प्लेयर, कौन सा स्टूडेंट्स किस एक्टिविटी में अच्छा है या कौन सा प्लेयर कहाँ परफॉर्मेंस में कमी करता है, गलती करता है। तो वो क्या करेगा, वो इसकी गाइडलाइन करेगा, वो उसको सपोर्ट करेगा। प्लान डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी है उसके लिए एक प्लान बनाएगा, उसको सही तरीके से मैनेज करेगा, उसको सही तरीके से मेंटेन करेगा। तो ये क्या है, ये एक फ़िज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो ये चीज़ें मैनेज करेगा, वो कंडक्ट करेगा। इन्फॉर्म स्टूडेंट्स इंडिविजुअली इन ग्रुप। और जो स्टूडेंट्स है जो उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो उसके साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो अपने स्टूडेंट्स को पहले से ही इन्वॉल्व करेगा। चाहे वो इंडिविजुअली करते हो, चाहे वो किसी ग्रुप में करते हो, जिस तरह भी करते हो, लेकिन
وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے سے انفارم کرے گا, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے سے ایکٹیویٹی کے لیے پریپیئر کرے گا. اسٹیبلشڈ اسپیسیفک آبجیکٹیو فار ایوری لیسن یونٹ اینڈ پروجیکٹ. اگر وہ کسی لیول پہ لیسن بنانا چاہتا ہے, کسی یونٹ پہ پروگرام کرنا چاہتا ہے, کسی پروجیکٹ پہ پروگرام کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس کو اس کے لیے اپنے آبجیکٹیو بھی اسٹیبلش کرنا چاہیے, بنانی چاہیے کہ ہمارا اس لیسن کا, ہمارا اس یونٹ کا, ہمارا اس پروجیکٹ کا کیا کیا آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں, ہم یہ کس لیے بناتے ہیں, ہمارا ان سے کیا مقصد ہے, ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی لیسن بنانا چاہتا ہے, یونٹ بنانا چاہتا ہے, پروجیکٹ کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس کے آبجیکٹیو بھی ہونی چاہیے پہلے سے تیار. Stimulate administration policy and rules related to physical education. اب جو وہ کوئی فزیکل ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ایڈمنسٹریشن کے پالیسی کے رولز کے مطابق کنڈکٹ کرنا چاہیے. مطلب ایک فزیکل ایجوکیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کو کسی ایڈمنسٹریشن, کسی پالیسی, کسی آرگنائزیشن کے رولز کے مطابق کنڈکٹ کرے گا. Analyze students' behavior and performs. ایک فزیکل ایجوکیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر, اسٹوڈنٹس کا ایٹیچیوڈ, اسٹوڈنٹس کا پرفارمنس جو ہے وہ کیا کرے گا, انالائز کرے گا. مطلب اگر کسی اسٹوڈنٹس کے درمیان بیڈ بیہیویئر ہو, اسٹوڈنٹس کے درمیان مس بیہیویئر ہو, تو وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا, اور ساتھ میں اس کی پرفارمنس جو ہے, اس کی پرفارمنس پر بھی توجہ دے گا کہ وہ کہاں کہاں کمی کرتا ہے, کہاں کہاں غلطی کرتا ہے. اگر وہ کوئی کمی کر رہا ہے پرفارمنس میں یا پرفارمنس میں غلطی کر رہا ہے تو اس کو کیا کرے گا, یہ فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے گا, اس کو گائیڈ لائن دے گا کہ ادھر آپ نے کمی کی, ادھر آپ نے غلطی کی. کنڈکٹ ڈفرینٹ ٹورنامنٹ, جس طرح ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا کہ ڈفرینٹ ٹورنامنٹ جو ہے اس میں ناک آؤٹ سسٹم موسٹلی جو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں, ناک آؤٹ سسٹم, لیگ سسٹم, کمبینیشن سسٹم. تو یہ ایک فزیکل ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اسکول لیول پہ, جدھر بھی ہو, ڈفرینٹ ٹورنامنٹس کو کنڈکٹ کرے گا. پروسیجر ٹو ڈرا فکسچر, ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ہم نے ڈیفرنٹ ٹورنامنٹ کے سسٹم پڑھے, ناک آؤٹ, لیگ سسٹم, کمبینیشن, اس کا فکسچر ڈرا کرے گا. چاہے وہ کالج لیول پہ ہو, چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ہو, اسکول لیول پہ ہو, نیشنل لیول پہ ہو, جدھر بھی ہو. لیکن یہ فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے جتنے سسٹمس ہے جو بھی کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی فکسچر کو ڈرا کرے گا. کنڈکٹ ڈفرینٹ کمیٹیز, جس طرح ہم نے پریویس کلاس میں ڈیفرنٹ کمیٹی پڑھے, اس کی رسپانسبلٹی پڑھے, تو یہ ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ کمیٹی اور اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کے ساتھ ایک لنک رکھے گا, ان کو وہ کنڈکٹ کرے گا. اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہی ہے. کنڈکٹ اسپیسیفکس اسپورٹس پروگرام, جو ہم نے پریویس کلاس میں اسپیسیفک اسپورٹس پروگرام ڈیز پڑھے, تو یہ بھی ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ڈے پہ ڈیفرنٹ پروگرام کنڈکٹ کرے گا. جیسے اسپورٹس ڈے پہ جو ڈیفرنٹ اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتے ہیں, یا ہیلتھ ڈے پہ ہوتے ہیں, یا کسی اور تہوار پہ جو اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک
फिज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट डेज पे डिफरेंट मौक़ों पे जो भी फिज़िकल एक्टिविटी हो वो कंडक्ट करेगा। प्रोवाइड प्लेइंग स्पेस, ये एक फ़िज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी एक्टिविटी के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। ज़ाहिरी बात है अगर उसके साथ स्पेस ना हो तो वो किसी भी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट या मैनेज नहीं कर सकता है। तो ये फिज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले एक्टिविटी के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी इन स्कूल एंड कॉलेज लेवल, और वो जो एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है तो ये एक फिज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे उसके लिए बजट की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए स्पेस की ज़रूरत है, अरेंजमेंट की ज़रूरत है, सीटिंग की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, प्लेयर्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, तमाम फैसिलिटी उस एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करेगा। प्रोविज़न फॉर इंडोर स्पोर्टिंग फैसिलिटी, अगर कोई इंडोर एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहता है तो ये भी एक फिज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके लिए तमाम फैसिलिटी, तमाम रिक्वायरमेंट जो इंडोर स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती हैं वो क्या करेगा, वो इसके लिए प्रोवाइड करेगा। कंडक्ट इंट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन, एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हमारा प्रोग्राम, हमारा स्पोर्ट्स कंपटीशन, हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो तो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जो फैसिलिटी होती है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। कंडक्ट एक्स्ट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन, अगर कंपटीशन एक्स्ट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स हो उस लेवल पे हो तो ये भी एक फ़िज़िकल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए भी सेम फैसिलिटीज़, रिक्वायरमेंट, बजट, जो भी चीज़ें ज़रूरी हो वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन गिवन एक्टिविटी, एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को उस एक्टिविटी की तरफ मोटिवेट करेगा। जो एक्टिविटी उसने उसको असाइनमेंट दी है या जो एक्टिविटी में वो उसको इन्वॉल्व करना चाहता है तो क्या करेगा फ़िज़िकल एजुकेटर, वो उसको उसी एक्टिविटी की तरफ मोटिवेट करेगा। टू एवेलुएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेगा। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई कमी बेशी कर रहा है, तो एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी गाइडलाइन करेगा, उसकी वो मिस्टेक, वो कमी सॉल्ट आउट करेगा, उसको सॉल्व करेगा और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करने में बेहतरी कोशिश करेगा। एवेलुएट टू स्टूडेंट्स एटीट्यूड, एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को क्या करेगा, एवेलुएट करेगा। अगर स्टूडेंट्स के दरमियान मिस बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, कोई लड़ाई झगड़े हैं या कोई और तनाज़ा है तो एक फ़िज़िकल एजुकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके दरमियान वो प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करेगा और उसकी एटीट्यूड यानी स्टूडेंट्स की एटीट्यूड को एवेलुएट करेगा, मेंटेन करेगा, मतलब सब पे एक ही नज़र रखेगा। इवेलुएट द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ फिज़िकल फिटनेस, और स्टूडेंट्स को फिज़िकल फिटनेस लेवल के मुताबिक बनाएगा। मतलब अगर आपने उसको कोई एक्टिविटी साइन आउट की एक्टिविटी दी है, कोई असाइनमेंट दी है तो वो क्या करेगा, उसको फिज़िकल फिट करेगा, उस पर डिफरेंट एक्सरसाइज करेगा, डिफरेंट प्रैक्टिस करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको उस एक्टिविटी के लिए फ़िज़िकल फिटनेस बनाएगा।
اٹیمپٹ فیکلٹی ممبر، ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرس ہوتے ہیں کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ یا اسکول لیول پہ، ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں، تو وہ اس کو مینٹین کرے گا، اور اس کے لیے جو فزیکل ایجوکیشن ایکٹیویٹی ہے یا کوئی اور پروگرام ہے، اس کے لیے جو چیزیں، جو ایکوائرمنٹ جو بھی ہو، بجٹ ہو، اس کے پاس نہیں ہو، تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کرے گا کہ میرے پاس ان چیزوں کی کمی ہے، مجھے یہ چیزیں چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ فیکلٹی میٹنگز اٹیمپٹ کرے گا۔ پیرنٹس ٹیچر کانفرنس جو کالج لیول پہ ہوتے ہیں، جو یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں، بٹ موسٹلی اسکول لیولس پہ ہوتے ہیں، جو پیرنٹس ڈے ہوتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کے بچوں کو بلایا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے جو ارینجمنٹ ہوتا ہے، جو سیٹنگ ہوتا ہے، یہ سب ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اس پروگرام کو ارینج کرے، مینٹین کرے، اس کو اچھی طریقے سے سیٹنگ دے۔ پرووائڈ پاسبل ایکوپمنٹ، ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی یا کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے پراپر ایکوپمنٹ پرووائڈ کرے۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو اسپیس کی ضرورت ہے، بجٹ کی ضرورت ہے، ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی اس کے لیے کیا کرے؟ پرووائڈ کرے۔ ڈیولپمنٹ آف ڈفرینٹ فزیکل ایبلٹی، ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے پلیئرس کی، اپنی پارٹیسپیٹس کی ڈفرینٹ فزیکل فٹنس لیول کرے، ڈفرینٹ فزیکل ایبلٹی امپروو کرے۔ اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ ڈیلی کوئی ایکسرسائز اپنائے، ڈیلی اسی ایکٹیویٹی کی پریکٹس کرے، اس کے درمیان آپس میں گروپ کمپٹیشن کرے، تو اس سے اسٹوڈنٹس کے فزیکل ایبلٹی، فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ امپروو ہو جائے گی، ڈیولپ ہو جائے گی۔ کوچ فار سپورٹس ٹیم، ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایز اے کوچ ہوگی، جس طرح ہر ٹیم کا ایک کوچ ہوتا ہے، وہ اسے گائیڈ لائن دیتا ہے، اس کی مسٹیک کو دور کرتا ہے، اس کے مس بیہیویئر کو، اس کی لو پرفارمنس کو امپروو بنا دیتا ہے، تو اس طرح یہ بھی ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایز اے کوچ ہوگا، وہ ایز اے کوچ ہوگا، وہ جہاں بھی مسٹیک ہو، جہاں بھی پرفارمنس میں کمی ہو، اسپیس نہ ہو، بجٹ نہ ہو، جو بھی کمی ہو، وہ ایز اے کوچ اس کمی کو کیا کرے گا؟ سالٹ آؤٹ کرے گا، کمپلیٹ کرے گا۔ اسٹرانگ اسپیکنگ اینڈ لسننگ اسکل، ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی بولنے کی جو اسکلز ہو وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور لسننگ اسکل، اور اس کی جو لسننگ اسکل ہے وہ بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے اگر اس کی بولنے کی اسکل نہ ہو، اس میں سننے کی اسکل نہ ہو، لرننگ کی اسکل نہ ہو، تو وہ خود ہی کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اور کو کیا بتائے گا، کیا سکھائے گا؟ تو یہ بھی ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی اسپیکنگ لیول سٹرونگ ہوگی، اس کی لسننگ لرننگ سکلز جو ہوگی وہ سٹرونگ ہونی چاہیے۔ ٹو آبزرو آل دیئر اسٹوڈنٹس، ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرے گا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پر توجہ دے گا کہ کوئی کسی کے درمیان کوئی مس بیہیویئر تو نہیں، کسی کی پرفارمنس میں کوئی کمی تو نہیں، کسی کے پاس اور کوئی پرابلم یا مسائل تو نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرے گا۔ مینٹین ڈسپلن وتھ کلاس، کلاس کے درمیان ایک ڈسپلن مینٹین کرے گا، اور ظاہری بات ہے جب کلاس میں ڈسپلن نہ ہو تو وہ کوئی کلاس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک بیڑوں کا ہجوم جیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح صرف کلاس نہیں، اگر ہم کسی اور ادارے کی بات کریں، کسی اسکول کی بات کریں، کسی دوسرے آرگنائزیشن کی بات کریں، تو اس میں ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ
امپورٹنٹ ہوتا ہے. جہاں بھی ڈسپلن ہو, چاہے چھوٹی جگہ کیوں نہ ہو, وہ سب سے معتبر مانا جاتا ہے. لیکن کوئی بڑا آرگنائزیشن کیوں نہ ہو, کوئی اچھی جگہ کیوں نہ ہو, لیکن جہاں ڈسپلن نہ ہو تو اس کو لوگ برا بلا کہتے ہیں, برے نظر سے دیکھتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ مین رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈسپلن مینٹین کرے گا. امپروو فزیکل فٹنس, اپنے اسٹوڈنٹس کی, اپنی پلیئر کی فزیکل فٹنس کیا کرے گا, مینٹین کرے گا. مطلب اس کے لیے ڈیفرنٹ ایکسرسائز کرے گا, اس کی سپیڈ بڑھائے گا, اس کی اسٹرینتھ بڑھائے گا, اس کی ایجیلٹی, اس کی فلیکسیبلٹی ہے, اس کی ڈیفرنٹ پریکٹس کرے گا. تو یہ اسٹوڈنٹس کی کیا ہو جائے گی, امپروو ہو جائے گی. اور جب یہ امپروو ہو جائے گی تو اسٹوڈنٹس کی فزیکل فٹنس بھی امپروو ہو جائے گی. اس کو کسی پرفارمنس میں انجری کے خدشات کم ہو جائیں گے, اس کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی جب وہ فزیکل فٹ ہو. لرن ہیلتھی گڈ بیہیویئر. ہاں, ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی خوراک کی انسٹرکشن دے, اور جو جنک فوڈس ہے ان سے منع فرمائے. ظاہری بات ہے جنک فوڈس عام آدمی کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں, لیکن ایک ایتھلیٹ, ایک پلیئر, ایک جمناسٹک پر پہ تو اور بھی برے اثرات پڑ سکتے ہیں, اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے. تو ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہیلتھی گڈ فوڈ کی بیہیویئر یا گڈ فوڈ کی انسٹرکشن دے گا, اچھے خوراک کی کیا دے گا, ہدایت دے گا, اس کی انسٹرکشن دے گا. اسٹریٹنیس سوشل اسکل, ایک فزیکل ایجوکیشن کو سوشلنیس ہونی چاہیے. اگر اس میں سوشلنیس نہیں ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ لنک نہیں کر سکے گا. اور ظاہری بات ہے کہ جس کسی میں سوشلنیس ہو وہ دوسرے کے ساتھ لنک کر سکتا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ایبلٹی ہو جاتی ہے. تو ایک فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ سوشل رہے, وہ خود ہی سوشل رہے, دوسروں کے ساتھ ایک لنک رکھا کرے, سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک رکھا کرے, اسٹوڈنٹس کے درمیان, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے جب اس کا دوسرے کے ساتھ لنک ہو تو یہ دنیا ایک دوسرے پر دارومدار کرتا ہے. تو جب اگر اس کا کسی کے ساتھ لنک نہ ہو تو اگر اس کو کسی چیز کی کمی درپیش ہو جائے, کسی فیسیلیٹیز کی, کسی اکوپمنٹ کی, تو ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو اس کا سوسائٹی کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, آرگنائزیشن کے ساتھ لنک ہونی چاہیے, اس کو سوشل ہونی چاہیے. فٹنس ڈرل, ہاں, جو کالج لیول پہ ہوتے ہیں, یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں, یا موسٹلی اسکولوں میں جو ڈرلز ہوتے ہیں, تو یہ ڈرلز کنڈکٹ کرنا ایک فزیکل ایجوکیٹر کی رسپانسبلٹی ہے. اور وہ اگر وہ اچھی طریقے سے کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں ڈرل کنڈکٹ کرے گا تو ڈرل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس میں ایک ڈسپلن مینٹین ہو جائے گا. اور ڈسپلن کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ ڈسپلن جو ہے وہ کسی ادارے میں, اسکول میں, آرگنائزیشن میں یا کالج میں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ڈسپلن نہ ہو تو اس ادارے کو, اس اسکول کو, اس کالج کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. تو فزیکل ایجوکیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان, اسٹوڈنٹس کا اچھی طریقے سے ڈرل مینٹین کرے گا. سنسیئر اینڈ ہارڈ ورکر, ایک فزیکل ایجوکیٹر کو سنسیئر ہونی چاہیے, وہ خود, اس کو خود بھی سنسیئر ہونی چاہیے, کسی کو نقصان نہیں دینی چاہیے, کسی کو برا بلا نہیں کہنی چاہیے, کوئی برے الفاظ کسی اسٹوڈنٹس پلیئر کے لیے نہیں یوز ہونی چاہیے. اس کا ایسا خیال رکھنا چاہیے جیسے وہ اس کا اپنا کوئی بھائی, بیٹا یا بیٹی ہو. اور ساتھ میں ہارڈ ورکر, ایک فزیکل ایجوکیٹر کو خود ہی
ہارڈ ورکر ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے اگر وہ خود ہارڈ ورکر نہ ہو تو اس کے اسٹوڈنٹس اس کے اور جو ماتحت ہے وہ خود بھی لیزی ہوں گے. تو پھر فزیکل ایجوکیشن کی جو ایکٹیویٹی ہو وہ اچھی طریقے سے مینٹین نہیں ہوگی, اور جب اچھی طریقے سے مینٹین نہیں ہوگی تو کوئی اس کو لائک ہی نہیں کرے گا, کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا. تو اس کو خود بھی ایک فزیکل ایجوکیٹر کو ہارڈ ورکر ہونی چاہیے. پازیٹیو رول ماڈل فار دیئر اسٹوڈنٹس, اپنی اسٹوڈنٹس کے لیے پازیٹیو رول ماڈل ہونی چاہیے. مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا فری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اس سے کچھ سیکھ نہ سکے, اور اتنا تاڑ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ زیادہ بور کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ان سے کچھ سیکھ نہ سکے. کیا ہونی چاہیے؟ درمیانہ ہونی چاہیے, مطلب اسٹوڈنٹ اس سے کچھ سیکھ سکے. اور ظاہری بات ہے موسٹلی آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کی ویلیو ختم ہو گئی ہے, کوئی ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے. تو یہی پرابلم ہے کہ ٹیچر نے اپنے آپ کو رول ماڈل ہونا ہی چھوڑ دیا. جب ٹیچر نے اپنے آپ کو رول ماڈل ہونا چھوڑ دیا تو سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے اس کی ویلیوز, اس کی وہ رسپیکٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل ہونی چاہیے. اس کے لیے ایسی ہونی چاہیے جیسے اس کا اپنا باپ ہو, اس طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس طرح اس کو توجہ دینی چاہیے. اس کی جتنی بھی ضروریات ہے, جتنی بھی فیسلٹی ہے, جتنی بھی کمی پیشی ہے, اس کو اسی طرح مینٹین کرنا چاہیے. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر رسپانسبلٹی. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا رسپانسبلٹی آف فزیکل ایجوکیٹر. نیکسٹ کلاس میں ہم کسی اور ٹاپک پر ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.